بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری G8 قرآن کلاس، اس کا سیشن نمبر 37، کلاس نمبر 37 شروع کرتے ہیں۔ اور گزشتہ کلاس میں ہم نے جو گرامر کے کچھ سوال مکمل کیے تھے مرکب، اور آج کوسچن نمبر 96 جو لغت کا ہے اس کو ہم مکمل کریں گے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، ہماری آج کی کلاس 38 نہیں ہے؟ اچھا، 37 ہے۔ جی، تو سوال نمبر 96، 96 نمبر سوال، سورت ابراہیم آیت 3 کے لفظ شدیدن کی روشنی میں کیا قواعد، معنی اور معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں؟ تو جو لفظ تھا، آخری لفظ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 کا، وہ یہ تھا، چنانچہ یہ دیکھیں یہ والا لفظ، تو یہاں تک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج یہ والا جو چیز ہے، ورڈ شدید، بیسیکلی شدید دن تھا، تو آگے ملانے کے لیے نون قطنی پھر تجویدی قاعدہ کے مطابق اس کو باہر نکالا گیا، تو اس کے بارے میں آج ہم نے کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اس کے مرکزی بنیادی مصدری جو حروف ہیں وہ 3 ہیں، شین، دال اور دال، یعنی 2 مرتبہ دال آئی ہے اس کے اندر، اس کی دال کی تکرار ہوئی ہے۔ تو شا دا دا، شددا، تو اس سے بننے والے 3 مصادر سے قرآن کریم میں الفاظ استعمال ہوئے، یعنی 3 جو بنیادی الفاظ ہیں ان سے قرآن کریم میں افعال بھی استعمال ہوئے ہیں اور اسماء بھی اس میں آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 مصدر، 3 بنیادی لفظ ہیں جو اس سے بن کے اس میں ہمیں استعمال ملتے ہیں۔ تو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے شدن، یعنی 2 دفعہ دال تھی، اس کو ملا دیا گیا، اس کا ادغام کر دیا گیا، تو پھر یہ لفظ بنا شدن۔ تو شدن کو اس سے جو ماضی ہے یعنی پاسٹ، وہ بنا شدہ، اور اس کا جو امپرفیکٹ مضارع وہ بنا یشدو، یا جو دوسرا لیٹر ہے شین، اس کے نیچے کسرہ بھی آ سکتی ہے، تو یا تو دمہ یشدو یا یشدو، دونوں آتے ہیں۔ تو اس کے معنی میں مضبوط کرنا، مدد دینا، یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ شدن سے جو لفظ نکلیں، شدہ یا شدو، مضبوط کرنا، مدد دینا۔ اب قرآن کریم میں یہ جو لفظ آگے بیان کیا ہے کہ قال، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وہ فرعون کی طرف گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس جا کے فرعون کو میرا یہ پیغام دو، یہ اپنی نبوت کا اعلان کرو اور اس کو ہدایت کی راہیں بتاؤ، تو انہوں نے اس بات کے اوپر یہ کہا کہ میری زبان جو ہے اس میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ فصاحت نہیں، وہ بلاغت نہیں جو میرے بھائی کے اندر ہے ہارون، اور ان کے بارے میں انہوں نے سفارش کی کہ ان کو بھی میرے ساتھ آپ کریں۔ تو سورہ یہ ہے سنشدو، اگر ہم یشدو کو اتینا سے گزاریں تو آپ دیکھیں کہ نون جو ہے وہ ہم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ سورہ القصص 20واں پارے کی یہ آیت یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، اور یہ آیت نمبر ہے
36 قال سنشد عضدک بأخیک، کہ ہم تیرے بازو کو یا تیرے عضو کو ہم تیرے بھائی کی مدد کے ساتھ مضبوط کریں گے، مدد دیں گے تجھے اپنے بھائی، یعنی کہ تیرا بھائی جو ہے اس کو بھی ہم تمہارے ساتھ کریں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا جو بھائی ہے وہ اخی ہارون وہ افصح منی، یہ آیت نمبر 35۔ تو آگے سنشد عضدک، یہ اس کا جواب آیا، اور اس کا ترجمہ جو فرمایا گیا ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پورا قصص ترجمۃ القرآن میں اس نے کہا ہم ضرور تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کریں گے، ٹھیک۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے تو وہ یہ تھا، تو یہ تو ہو گیا نشدو یشدو اور تشدو جیسے عطینہ سے گزارے ہیں۔ دوسرا جو اس کا بنیادی جو لفظ ہے مصدر وہ ہے شدتن، یعنی شدن، اور ایک ہے شدتن، اس کا بھی ماضی شدہ اور مضارع یشدو سیم ہے، لیکن اس کے معنی میں یعنی اس جو وربل ناؤن ہے مصدر، اس سے مضبوط کرنا، وہ تو اس کے اندر مشترک تھا، سخت بنانا، باندھنا، مستحکم کرنا، حملہ کرنا، یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، جو لفظ شدت ان سے حملہ کے معنوں کے اندر بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ آگے قرآن کریم سے بعض اشارات یا بعض الفاظ جو ہیں جیسے استعمال ہوئے ہیں، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے اس کی سلطنت کو، اس کے ملک کو، اس کو مضبوط کر دیا، مستحکم کر دیا، یہ مضمون اس کے اندر آتا ہے، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ۔ اور اگلا جو لفظ ہے وہ شددنا اسرہم، جوڑوں کو کہتے ہیں، جوائنٹس کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہ کہ ہم نے ان کے جو مفاصل تھے، ان کے جو جوڑ تھے، ان کو مضبوط کر دیا، مستحکم کر دیا، مضبوط کر دیا، اور وہ شددنا ملکہ، مضبوط کیا، مستحکم کیا، یہ ساری باتیں۔ پھر اگلا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے سورہ یونس میں ملتی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اور یہاں پہ یہ کہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، وشدد علی قلوبہم، یعنی جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تنگ کر رہے ہیں اور ایذا پہنچا رہے ہیں، ان کو، ان کے ساتھ یہ سلوک کرو۔ اور یہ آیت مبارکہ ہے 89 سورہ یونس کی 89، یہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہا وشدد علی قلوبہم، اس کا ترجمہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس میں، جی، وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر سختی کر، یہ ترجمہ بیان کیا گیا۔ تو وشدد یعنی کہ اس کے ساتھ علی اگر آئے تو کسی چیز پر سختی کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو اس کا صلہ جو پریپوزیشن علی آئی ہے، تو وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر سختی جو ہے وہ وارد کر۔ اور پھر اشدد بہ ازری، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ حضرت ہارون کے ذریعے اپنے جو بھائی تھے ان کے ساتھ، یہ لفظ آپ نے استعمال کیا کہ ان کے ذریعے سے مجھے مضبوط کرو۔ اور یہ سورۃ طٰہٰ کے شروع میں ہی، یعنی کہ دوسرا جو اس کا ہے اس میں، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری پشت مضبوط کر، میری بیک، میری کمر جو ہے مضبوط فرما، ازری میری کمر، میری پشت، یعنی کہ مجھے میرے بھائی کے ذریعے سے طاقت ملے۔ اور محاورتاً یعنی جسمانی طور پر نہیں، یہ کہ پشت مراد ہے کہ میری بیک، مجھے جس کے ساتھ مجھے سہارا ملے۔ پھر یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے
کہ اس کا جو شدھ اس کا امپیریٹو آئے گا نا امر، تو یہاں پہ حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک ہی امر قرآن کریم میں اس حوالے سے استعمال ہوا ہے۔ تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 26ویں پارے میں سورت، اور یہاں پہ یہ ہے کہ فشد الوثاق، تو مضبوطی سے بندھن کسو، وہی میں نے کہا نا کہ جہاں پہ اوپر لکھا ہے کہ اس کو باندھنا، تو یہاں پہ اسی معنی مضبوطی سے، مضبوطی کے معنی میں بھی ہے اور باندھنے کے معنی کے اندر بھی ہے، تو مضبوطی سے بندھن کسو، یہ ہے ترجمہ حتی اذا اثخنتم، اور آیت نمبر آپ نوٹ کر لیں اپنے، آیت نمبر 5 نمبر کی آیت، کہ جب تم ان کا بکثرت خون بہا لو تو مضبوطی سے بندھن کسو، فشدو۔ اس کے بعد تیسرا جو لفظ ہے اس سے وہ ہے شدتن، اور شدت ان کا ماضی وہی ہے شدہ، لیکن اس کی جو شین جو ہے مضارع کی وہ کسرہ کے ساتھ یشدو، اور اس کا مطلب ہے مضبوط ہونا۔ اور اسی جو شدتن ہے، یہ شدت کا لفظ ہمارے اردو کے اندر بھی بہت استعمال ہوتا ہے، شدت کے ساتھ حملہ کیا، یا شدت کی درد ہو رہی ہے، شدید درد ہو رہی ہے، تو شدت ان سے، اور تجوید کا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر بھی جو صفات، حروف کی جو صفات ہیں اس کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ یہ بعض صفات ہیں جن کی اپوزٹ ہوتی ہیں، ایٹریبیوٹس، ان کی کیریکٹرسٹکس، ان کی صفات، اس کے اندر بھی شدت بعض حروف ہیں جن کے اندر پائی جاتی ہے، تو ابھی چلتے ہیں اس کی طرف۔ تو تیسرا جو لفظ شدتن، جو شدتن اردو میں لمبی تا کے ساتھ، تائے مبسوطہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اسی سے شدیدن کا لفظ مختلف طریق پر استعمال ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ الشدید کے معنی کیا ہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم میں کثرت سے لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی 20 مرتبہ یہ لفظ الشدید استعمال ہوا، اور جو ہم سورت ابراہیم کے آخری آیت نمبر 3 کا آخری جو لفظ ہے مختلف حالتوں کے اندر، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کے معنی۔ تو مصباح اللغات ایک عربی اور اردو کی بہت اچھی لغت ہے، بڑی زبردست وہ ایک علمی لغت ہے، اور اس میں اس کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں کہ الشدید کا مطلب ہے بہادر، بریو، قوی، یعنی طاقت والا، بلند، مضبوط، بخیل کو بھی کہتے ہیں، اور شیر بھی چونکہ قوی ہوتا ہے، بہادر بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، اور اس کا ایک اپنا دبدبہ، تو اس لحاظ سے شیر کو بھی یہ کہتے ہیں۔ تو تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ 19 پہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ جو بریکٹ یہ کلا اپنا انورٹڈ کامز میں، الشدیدو کے معنی ہیں الشجاع، بہادر، والبخیل، وہی بات جو اوپر ہو رہی، والاسد، الاسد شیر کو کہتے ہیں، عربی میں اسد شیر کو کہتے ہیں، والقوی یہ بھی عام اردو کا لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی طاقت والا، والرفیع اونچا، جو یعنی کہ مکانی، زمانی اور اس طرح مانوی لحاظ سے وہ بھی، اور والوثیق یہ بھی یعنی مضبوط، جیسے ابھی اوپر پڑھا تھا فشد الوثاق، تو اس میں فرمایا کہ شیر کے بھی ہیں، شجاع کے بھی ہیں، شیر کے بھی ہیں، قوی کے بھی ہیں، بلند کے بھی ہیں، اور مضبوط کے بھی ہیں۔ تو یہ ہے الشدید کا معنی مصباح اللغات اور تفسیر کبیر سے۔ اور ایک اور دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش ہے کہ فرمایا، اور یہ حوالہ تفسیر کبیر جلد 9 صفحہ 494 494، کنایتن یعنی اشارے کے طور پر بات سامنے کر کے، لیکن اس کے اندر اشارہ کسی اور طرف ہوتا ہے، لفظ بیان کر کے اشارہ دیا جاتا ہے۔ کنایتن شدید کا لفظ متکبر اور عظمت پسند کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی کہے نا شدید تو متکبر کے معنوں میں، اور جو عظمت چاہتا ہے عظمت پسند کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ کن طریق پر یا کس اسلوب میں، کن اسالیب میں یہ استعمال ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں مفرد یعنی اکیلا لفظ شدیدن،
یہ عموماً مرکب توصیفی میں استعمال ہوا ہے، جیسے ابھی ہم نے اوپر اپنا سورۃ ابراہیم کا آخری تھا من عذاب شدید، یہ جو لفظ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہاں پہ تنوین تھی، تو تنوین کو چونکہ تنوین ایک نون ساکن کا کام دیتی ہے، اور تجوید کا قاعدہ ہے کہ جب آگے ساکن لیٹر ہو تو ساکن ہو یا مشدد ہو، کیونکہ مشدد کے اندر بھی ساکن چھپا ہوتا ہے، تو در حقیقت شدیدن جو تنوین نے سکون کی حالت پیدا کی ساکن، اور نیکسٹ وہ بھی ساکن تھا، تو دونوں کو جو ملانے کی خاطر پھر اس تنوین کی جو نون اس نے جو پیدا کیا تھا اس کے نیچے کسرہ ڈال کے اس کو متحرک کیا گیا اور اس کو ساتھ ملایا گیا، وصل کیا گیا اس کو، تو پھر اصل لفظ تھا عذاب شدیدن، لیکن اس کو ملانے کے لیے یہ نون جو ہے نون قطنی جس کو کہتے ہیں دو، اس کو قائم کیا گیا۔ تو یہاں پہ یہ تھا کہ شدید رکن شدیدن، رکنن شدیدن، یہ بھی مرکب توصیفی دیکھیں، رکنن اور شدیدن، اور یہ بھی ایک بہت ہی عظیم المرتبہ نبی انہوں نے اس کو بیان کیا تھا، او آوی الی رکن شدید، سورہ میں اس میں ملتا ہے ہود میں، علیم شدید، علیم دردناک، شدید بہت زیادہ، یعنی دونوں کا جو پیٹرن ہے اس میں تکرار بھی پائی جاتی ہے اور بار بار، باسن شدید کے لفظ بھی آتے ہیں، سخت بہت زیادہ، جنگ کو بھی کہتے ہیں حسابن شدیدن، کہ شدید حساب، ایک ہوتا ہے نا حسابن یسیرا، جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابن یسیرا، اس کے لیے دعا کرتے ہیں ثم ان علینا حسابہم۔ تو سورہ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن سے میں ناراض ہوتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے بارے میں آتا ہے کہ فحاسبناہا حسابا شدیدا، ہم نے ان سے شدید جو ہے وہ حساب لیا، سویر قسم کا ان سے، یعنی کہ حسابا یسیرہ کا الٹ۔ تو یہ مفرد اس طرح استعمال ہوا ہے، ایک لفظ علیحدہ یا زیادہ تر توصیفی، مرکب توصیفی کے انداز میں۔ دوسرا اضافت، اور یہاں پہ اب دیکھیں کہ شدید المحال یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یہ بھی اب دیکھیں شدید اور المحالی یعنی مرکب اضافی یہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے۔ شدید القوا یہ یہاں پہ اس طرح استعمال ہوا ہے، سورہ نجم میں حضرت جبریل کے بارے میں آتا ہے علمہ شدید القوا، شدید العقاب، سخت سزا دینے میں بہت سخت، تو شدید العذاب، یہ سارے جو ہیں اس کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ تھا اضافت کے ساتھ شدید المحال، شدید القوا، شدید العقاب، شدید العذاب، اور یہ کئی مرتبہ قرآن کریم میں آیا، بعض ہو سکتا ہے کہ بعض ایک لفظ ایک مرتبہ آیا، جیسے شدید المحال ایک مرتبہ ہے، شدید القوا ایک مرتبہ، لیکن شدید العقاب، شدید العذاب یہ 20 مرتبہ قرآن کریم میں آیا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ حرف توکید لا جو مفتوح جو ہے اس کو شروع میں لگا دیا جائے، تو لا شدید ضرور سخت، ضرور بالضرور سخت، تو تاکید کے لیے معنی میں شدت پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ لا آتا ہے، یہ اس طرح یہ بھی ہے۔ تو ان عذابی لشدید یہ آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بطور اسم فاعل جس میں کام کرنے والا وہ بھی آتا ہے شدید، اس معنوں کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اسم اور کرنے والا، اسی لیے تو آیا کہ شدید العقابی سخت عذاب دینے والا، جب ہم کہتے ہیں شدید العذابی تو شدید سخت کرنے والا، تو شدید العذابی سخت عذاب دینے والا، یہ اس کے معنی میں اندر آ جائے۔ تو اس کی جو جمع ہے شدید کی اشداء آتی ہے قرآن کریم میں، اس کی کئی جمع ہیں، ایک تو جمع اس کی اشداء آتی ہے، اور اس جمع مکسر کا، یہ جمع مکسر ہے نا اشداء،
اس کا اطلاق انسانوں پر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کہا جائے اشداؤ، ہم اشداؤ، تو مراد کہ انسان. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کی شان میں سورہ الفتح کا آخری آیت جو ہے غالباً آیت نمبر 30، اس کے اندر اشداء علی الکفاری رحماء بینہم کے الفاظ آتے ہیں. تو اشداء علی الکفاری کہ وہ کافروں کے مقابل پر بہت سخت ہیں، ان کا اثر قبول نہیں کرتے، اور اپنی ثابت قدمی، اپنی بات پر، اپنے موقف پر وہ قائم رہتے ہیں، جیسے لکم دینکم ولی دین. تو اشداء علی الکفار سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں اخلاق میں، نعوذ باللہ من ذالک، یا اور ان کو اور طرح کے سخت، بلکہ اپنے دینی معاملات میں وہ سخت ہیں اور اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں کرتے. اللہ اور اس کے رسول کو ان کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن آپس میں رحماء بینہم. شدیدن کی جمع شدودن بھی ہے اور شدادن بھی ہے. یہ ایک غلطی، ٹائپنگ غلطی ہے، یہ دال کے اوپر فتح ہے، میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. شدادن، تو یہ دال جو ہے یہ غلط لکھا گیا. شدودن اور شدادن، اس جمع مکسر کا اطلاق انسانوں کے علاوہ دوسری اشیاء پر بھی ہوتا ہے. یعنی قرآن کریم میں اشداء انسانوں کے لیے صرف، لیکن اگر اس کی بعض لفظوں، بعض جیسے ہے اس کی 2 3 3 4 4 جو ہے وہ جمع ہوتی ہے، تو اس کی ایک شدود ہے اور شداد ہے. شداد قرآن کریم میں آیا ہے، تو یہ انسانوں کے علاوہ دوسری چیزوں کے اوپر بھی ہوتا ہے. سورہ یوسف مثلا پڑھیں، ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد. جب وہ بادشاہ کی تعبیر بتا رہے تھے، ان کے خواب کی، بادشاہ کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے کہا تھا کہ یعنی یہ ایسے ہوگا، اور اس کے بعد 7 بڑے سخت آئیں گے، اور ان کا اشارہ سالوں کی طرف تھا. سالوں کی طرف تھا. ایک تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ایسا آئے گا جس میں بڑی خوشحالی ہوگی اور لوگ خوب جوس وغیرہ پیئیں گے اور ہر لحاظ سے فراوانی ہوگی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد، تو یہ اشارہ جو ہے وہ سخت سالوں کی طرف. اور پھر اگر ہم پڑھیں سورہ النبا، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر آسمان کا ذکر کر کے فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. 7 آسمانوں کا ویسے بھی ہے نا کہ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. تو سورہ جو النبا ہے یعنی 30ویں پارے کی سورت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 جو ہے وہ آسمان بنائے. تو اس میں آسمان کا لفظ نہیں ہے، سبعن سے ہی یہ بات جو ہے وہ سمجھی. تو سبعن شدادن سے مراد یہ ہے کہ بہت مضبوط 7، اور وہ کنایتاً اشارتاً بات کیا ہے، فوقکم آسمان. تو کثرت استعمال کی وجہ سے یہ محذوف کر دیا گیا ہے. یعنی ترجمۃ القرآن میں سب فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ آسمان مضمون میں داخل ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے محذوف کر دیا گیا. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 بہت مضبوط آسمان بنائے. تو سبعا شدادہ، تو یہ شدیدن کی جمع شدادہ اور شدادن. تو باقی یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سبعن یہ مرفوع کیوں ہے ضمہ کے ساتھ، ضمتین، اور یہ فتحہ کے ساتھ کیوں ہے، یہ آپ کو کس حالت میں ہے، جو منصوب ہے، اور یہ مفعولی حالت، تو یہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے. تو سبعن شدادن سبعن شدادن. پھر شدیدن کی مؤنث جو ہے وہ شدیدتن ہوتا ہے، جیسے قریبن قریبتن. اور شدیدن کی مؤنث شدیدہ، اور اس کی جمع جو ہے وہ شدائد آتی ہے. مصائب و شدائد اردو میں عام لفظ استعمال ہوتا ہے، ادبی لحاظ سے شدائد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور شدائد شدیدت ان کی جمع ہے. اور پھر
شدیدن سے اس میں تفضیل جو سپرلیٹو ڈگری ہے، جس میں یعنی کہ دو اسم ہوں اور ایک میں معنی کی زیادتی ہو، اس کو تفضیل کہتے ہیں، یعنی سپرلیٹو اس میں ایک پائی جاتی ہے، معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے، معنی کی۔ تو یہ کچھ آیات ہیں۔ اشد یردون الی اشد العذاب، یعنی اشد سے، یہ الشدیدن سے جو اس میں تفصیل ہے، اشد ہے، اشد، تو یہ بھی 20 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو یہ لفظ ہے یردون الی اشد العذاب، تو اشد الی کی وجہ سے اشدی بن گیا، تو اشد العذاب سخت ترین عذاب، یعنی سخت عذاب نہیں، اگر تو آتا نا شدید الی شدید العذاب تو وہ بھی تھا کہ شدید عذاب، لیکن الی اشد العذاب، پھر سخت ترین۔ پھر فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو یہاں پہ بھی یعنی كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، دونوں ذکر میں سے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر، زیادہ معنی کے لحاظ سے، کمیت کے لحاظ سے، اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی اور ساری جو کیفیات۔ پھر لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یہ چھٹے پارے کی آخری آیت ہے، یعنی کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یقیناً تو لوگوں میں شدید ترین، سخت ترین، شدید ترین عداوت میں ان لوگوں کو پائے گا، مومنین کی عداوت میں، جو یہود ہیں، اور پھر آگے بتایا کہ جو مشرکین ہیں۔ تو یہ آیت ہے اشد الناس، اشد الناس ہی مراد ہے کہ لوگوں میں سے سخت ترین، عداوتاً عداوت کے لحاظ سے۔ پھر کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوہ، ان لوگوں کی مثال جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوہ، تمہاری قوت اپنی جگہ، لیکن وہ تمہاری قوت سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے، اگر ان کا مقابلہ کریں وہ تمہارے سے زیادہ سخت ترین تھے، زیادہ مضبوط تھے، زیادہ، یہ سارے معنی اس کے اندر آ جائیں۔ تو یہ دیکھیں شدید سے اشد، اور پھر یہ نیا ایک لفظ ہے اشدہ، اور صرف اس میں کچھ حرکات کا فرق ہے، اشدو سے اشدہ، اور لفظ اشدہ آتا ہے کہ اس نے بہت مضبوط کیا، تو اشدہ، اشد جو ہے جسمانی اور ذہنی پختگی اور بلوغت کو کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہ استعمال ہوا۔ اور لسان العرب ایک بڑی مشہور ڈکشنری ہے، اور اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، جس کو لین کی ڈکشنری کہتے ہیں، لین۔ تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 18 سے 30 سال کی جو عمر ہے، یہ جو 12 سال ہے، یعنی 18 سے 30 سال کی عمر، یہ طاقت اور قوت کا زمانہ ہے۔ اس میں جسمانی جو بلوغت ہے، یہ پختگی، وہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ ذہنی پختگی جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے، لیکن یہ اس میں اس کے جو آثار ہیں یا اس کے جو قوا ہیں، وہ نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ 18 سے 30 سال کی عمر، یہ سارا اشد کے اندر آتا ہے۔ اور مصباح اللغات، جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا تھا، بڑی اچھی عربی اور اردو کی مفصل ایک لغت ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جمع ہے جس کا واحد نہیں، یعنی اشد جو ہے یہ لفظ جمع ہے جس کا واحد نہیں، یا واحد ہے جو جمع کے وزن پر ہے، اس کا جو پیٹرن ہے وہ جمع کے وزن پہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس کی جو ہے آپ لائیں کہ یہ اس کی واحد کیا ہے، اگر یہ جمع ہے، اگر یہ جمع واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہے، بلکہ یہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ تو یہ وہاں پہ یہ بات لکھی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی کئی مثالیں، مثال کے طور پر وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ، مگر احسن طریقے سے، جو ابھی وہ بلوغت جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے، بچے ہیں، لیکن حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو، اپنی جسمانی ذہنی بلوغت کو پہنچ جائے۔ اور ایک اور جگہ بھی سورہ نساء میں
کہ جب ان کو اپنی مالی معاملات کی ہوش آ جائے کہ کیسے سنبھالنے ہیں. تو یہ سارا جو اوپر ہے، جیسے میں نے لسان العرب کا حوالہ دیا، 18 سے 30 سال ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی کیفیت ہے، کیونکہ یہ جو شروع میں ویک بائی ویک، منتھ بائی منتھ جو ہے بچوں میں فرق پڑتا ہوتا ہے. پھر آگے جا کے وہ یہ پیٹرن جو ہے نا یہ سست ہو جاتا ہے، لیکن شروع میں جیسے آپ دیکھیں کہ شروع کے جو ہوتے ہیں کہ دن بدن فرق پڑتا ہے، اسی لیے یہ لفظ آیا تھا نا دن بدن ترقی کرنا. تو اس میں بچوں میں ان کی جو نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے دن بدن، ویک بائی ویک وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آگے ہے ولما بلغ اشدہ آتینہ حکم و علما. یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ ولما بلغ اشدہ، کہ جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے، اور وہی جو اوپر میں نے آپ کو حوالے سے بتایا. پھر سورۃ قاف میں 2 بھائیوں کا ذکر ہے، 2 برادرز کا، اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے ان کے والد فوت ہو گئے تھے بچپن میں، اور ان کے میں کہ تیرے رب نے ارادہ کیا یہاں تک کہ وہ دونوں اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ خود نکالیں. وہ دیوار کو ٹھیک کیا تھا. تو 16ویں پارے کے پہلے پیج کے اوپر یہ لفظ ہے کہ تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں جو جن کا خزانہ تھا وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں. ابھی اس لیے ہم یہ مہربانی کر رہے ہیں، کانا ابوہما صالحا، دونوں کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا. ولما بلغ اشدہ آتینہ حکم و علما، یہ تو ایک دفعہ بیان ہو چکا ہے، لیکن ایک وستوا غالباً سورہ قصص میں جائیں تو وہاں پہ سیم ہے، لیکن وہاں پہ وستوا کا لفظ زیادہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. آیت نمبر ہے 15 سورہ القصص، اس میں ولما بلغ اشدہ وستوا آتینہ حکم و علما، وہاں پہ وستوا کا لفظ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اشدہ. تو اس حساب سے بھی بڑے اچھے اشارے ہیں کہ یہاں پہ یہ فرمایا کہ ولما بلغ اشدہ، کہ جب وہ اپنی اس پختگی کی عمر کو پہنچیں. تو اگر 30 سال یہ لیں جو پوری، یعنی کہ پوری قوت کا زمانہ ہے 30 سال، اور اس کے بعد ان کا آگے اسی سورہ قصص سے ملتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 8-10 سال جو ہے وہ خدمت کی ہے، جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی جو ہے وہ آپ کو اس شرط پہ دوں گا، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، تو اگر تم 10 پورے کر دو، 8 سال تم میری خدمت کرو، یہ سارے معاملات جو ہیں گھر کے سنبھالو، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اگر میں 10 پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے. تو بہرحال اس کے بعد لکھا ہے کہ جب انہوں نے اپنی مدت پوری کر دی تو پھر وہ اپنی جو ہے وہ اہل کو لے کر اپنی لما قضا موسیٰ الاجل، پھر اپنی بیوی کے ساتھ وہ روانہ ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ذکر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سارا خطاب کرتا ہے. یہ سارا واقعہ وہاں پہ لکھا ہوا. تو بڑا زبردست اشارہ ہے کہ اگر 30 سال یہ لیے جائیں، اور قمری لحاظ سے ہوتے ہیں جو بھی قرآن کریم میں بیان کیے جاتے ہیں، عمرے وغیرہ یا بعض خوابی بھی میں نے نوٹ کیا کہ جس کو آتی ہیں کہ اتنی عمر، وہ قمری لحاظ سے ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے 10ویں پارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے 12 شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے جو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور اس میں اربعۃ منہا اربعۃ حرم، اور اربعۃ حرم وہ قمری مہینے تھے، سولر کیلنڈر نہیں بلکہ لونر کیلنڈر کے مطابق. تو یہ اگر اس حساب سے لگائیں تو کہ میں 28-30 سال اور 7-10 سال ان کی خدمت کی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، تو 40 سال پورے ہو گئے نا، بالکل صحیح ہو گیا، فرسٹ کلاس. اور 40 سال ایک ایسا عمر ہے قمری لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ ذمہ داری ڈالتا ہے نبوت کی. تو یہ بڑے زبردست اشارے ہیں. پھر یہ دیکھیں حتی اذا بلغ اشدہ، ہاں یہ بھی ایک ہے ثم لتبلغوا اشدکم، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے بچے ہوتے ہو، پھر یہ ہوتا ہے، پھر تم اپنی پختگی کی عمر کو پہنچتے ہو، بلوغت کو پہنچتے ہو، پھر تم واپس جو ہے ایک ضعیفی کی عمر میں آ جاتے ہیں. الی ارذل العمر کا ذکر کیا گیا، عمر کا ذکر کیا گیا.
اور ایسی بھی کیفیت ہے کہ بعد میں پھر کچھ زیادہ اگر ہو جائے تو پھر ہر چیز جو ہے وہ انحطاط پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ آخری جو ہے حتیٰ اذا بلغ شدہ و بلغ 40 سنہ، بہت ہی زبردست دعا بھی ہے ادھر، اور سورہ احقاف کا دوسرے رکوع میں ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ اپنی میچورٹی کی عمر کو پہنچ گئے، وہی حتیٰ اذا بلغ اشدہ، اور پھر اسی کے اندر اس نے اپنا سفر جاری رکھا، وہ بلغ 40 سنہ، اس کو علیحدہ کیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، جو پورا جو واقعہ ہے ان کی خدمت کا، جو اور اس کے بعد شادی، اور اس کے بعد پھر وہ جب گئے ہیں شاطئ الوادی الایمنی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ان سے ہوا، مخاطبہ، تو یہ بالکل وہ مضمون وہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ بلغ اشدہ و بلغ و، اور جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا، ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ کسی معین شخص کی نہیں، ایک عام شخص کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی، اور خوبصورت دعا ہے کہ 40 سال کی عمر میں پھر وہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بڑے زبردست نے کہا۔ پھر اسی مصدر جو یہ تو لفظ تھا نا، شدت، ان کی بات ہو رہی تھی کہ اس سے یہ جو لفظ سارے شدیدن آیا، شدیدہ آیا، اور یہ سارے اسی شدت ان سے ایک اور باب میں، ایک اور پیٹرن میں لفظ آتا اشتدہ، وہ سخت ہو گیا، اور سورت ابراہیم کے اندر ہی ہمیں یہ لفظ اشتدہ مؤنث کے اندر ملتا ہے۔ چنانچہ چلتے ہیں سورت ابراہیم میں، اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لفظ آتا ہے کہ یہ دیکھیں اشتدہ، یہ تا، اشتدت، یہ لفظ تھا کرما دن، تو تنوین جو ہے اس کو ساتھ ملانے کے لیے، کیونکہ تنوین نے نون ساکن کی آواز پیدا کی، آگے جو ہے ساکن لیٹر تھا، دونوں کو ملانے کے لیے جو ایک تنوین کی ایک حرکت کو ختم کر کے نون کے نیچے لگائی گئی جو اس نے پیدا کیا تھا، تو کرامادی نشتدت، اور الریح جو ہے چونکہ یہ مؤنث ہے، اس کی وجہ سے اس کے میچ کرنے کے لیے، ایگری کرنے کے لیے اس کو تا کا دیا گیا کہ مؤنث کی علامت کے طور پر، تو اشتدت بہ الریح یہ آتا ہے سورۃ ابراہیم میں۔ تو یہی بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ باب افتعال سے، 8ویں باب سے یہ لفظ آتا ہے، اسی مصدر سے، یہ اشتدہ۔ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ یہ لفظ جو شدت ہے یہ عام طور پر ہم استعمال بھی کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ شدت الارضی کا مطلب ہوگا زمین کی سختی، اور شد النہار کا مطلب ہوگا کہ جب دن کا اجالا، یعنی جب دن کا اجالا جب وہ خوب نمایاں ہو جائے، ایڈوانس ہو جائے، اور خوب سورج نکلا ہو، اور جیسے نا لیلم و نہارا، تو لیل جیسے پوری اگر ڈیپ ہو جائے تو وہ پوری تاریکی آ جاتی ہے، جب پوری طرح سورج نکل آئے، ہر چیز واضح ہو جائے اور تمازت بھی ہو، اجالا خوب ہو، شد النہار اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ تجوید کی بات ہو رہی تھی، میں نے شروع میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا الحروف القلقلہ، یا ہم کہتے ہیں کہ الحروف المدہ، تو یا الحروف الغنہ، تو یہ ہیں الحروف الشدیدہ۔ شدت کے لغوی معنی سختی کے ہیں، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو قواعد تجوید میں جن حروف کی ادائیگی میں آواز کی سختی کی صفت پائی جاتی ہے، ادائیگی میں آواز کی سختی کی صفت پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر جب وہ اپنی جگہ جو مخرج ہے وہاں پہ وہ جب ان کو وہاں سے ادا کیا جائے تو آواز وہاں پہ بند ہو جاتی ہے، اور اس بند ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک طاقت، ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر پانی کا فلو ہو اور آگے سے نیرو ایگزٹ ہو، تو آپ نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے پانی جو ہے وہ پائپ سے نکلتا ہے۔ تو یہ جو 8 حروف ہیں جس کو کہتے ہیں الحمزہ، یعنی حمزہ جیسے ہوتا ہے، والباء والتاء والجیم والدال والطاء والقاف والکاف، 8 یہ حروف ہیں، ان میں ان کو حروف شدیدہ کہتے ہیں، یعنی سختی پائی جانے والی یہ حروف ہیں، ان کی آواز میں سختی پائی جاتی ہے، ان کی جو ایگزٹ پوائنٹ ہے، ان کا جو
ان کی لفظ یہ حروف کا جب اخراج ہوتا ہے، جو مخرج ہے، وہاں پہ ان میں آواز میں ایک قدرتی طور پر سختی پائی جاتی ہے، اور ان کا مجموعہ جیسے قلقلہ کا ہے کہ قطب و جدن، یا اسی طریقے سے دوسرے جو ہوتے ہیں اوتینا غالباً جیسے حروف المدہ. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو تجویدی ہے کہ 8 حروف، اس کے لیے یہ لفظ اچھا ہے. اجیدو قطن بقت، یا یاد رکھیں اجیدو کا طبقت. تو یہ تھا تجوید کا کہ حروف الشدیدہ پورا اگر آپ دیکھیں کہ شدیدہ حروف کون سے حروف، تو یہ ہیں حمزہ، با، اور یہ اس کے لیے یا تو یہ یاد کر لیں اجیدو قطن بقت یا اجیدو کا طبقت. یہ شدید کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو یہ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید، کہ مضبوط بہادر، جیسے اوپر کئی تفسیر کبیر سے میں نے اور مصباح اللغات سے معنی بیان کیے تھے. شیر کو بھی کہتے ہیں، سخت بند کو بھی کہتے ہیں، اور طاقتور، بہادر، شجی، سارے. تو یہاں پہ طاقتور کے معنوں میں، بہادر کے معنوں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ روایت ہے ابن حبان، یہ ایک حدیث کی کتاب ہے اور بہت اچھی روایات اس کے اندر بھی ہیں. یہ مجموعہ بھی اچھا ہے. ابن حبان، لیس الشدید من غلب الناس، کہ بہادر، طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں پر غلبہ حاصل کر لے، ان پر اپنی برتری ثابت کر دے. ولیکن الشدید من غلب نفسہ، لیکن بہادر، طاقتور، شجاع وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر غلبہ حاصل کر لے. اپنے غصے کا معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے عام طور پر، اپنے غصہ، بلکہ دوسری بھی، کیونکہ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، غیظ نہیں کہا گیا کہ من غلب غیظہ، بلکہ گیا کہ من غلب نفسہ، کہ الشدید تو وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر غالب آ جائے. اور وہی سورہ یوسف کی بات ہو رہی تھی، ان النفس لامارۃ بالسوء، تو نفس جو اپنے اوپر اپنی انوانٹڈ ڈیزائرز اور دوسری چیزوں پر جو ممنوع، ان پہ غالب، وہ ہے اصل شدید، یہ ہے اصل غالبہ، طاقتور اور بہادری. تو یہ جو مضمون ہے اس کا، یہ آج یہاں پہ اس کو ختم ہوا. اب ہم کچھ کوسچن کی طرف چلتے ہیں، کچھ 2-3 سوال آئے ہوئے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ 37 اب پہنچ گیا ماشاءاللہ. جیسے جیسے سوال آتے ہیں وہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، اور یہ بھی میں اپلوڈ بھی کسی وقت کر دیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سوال ہیں، اور اس سے پھر سوال اور بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کیا تھے، اور سوال اور آ سکتے ہیں. تو یہ پہلے ایک ہی، یہ جو آئی ڈی ہیں G8274، ان کی طرف سے یہ 2 سوال آئے ہیں، اور وہ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ سورۃ الفتح میں آیت نمبر 21 میں ایک لفظ آیا ہے ایدی، یعنی یدن جو ہے ہاتھ کو کہتے ہیں، اور یدان اس کا 2 ہو گیا، 2 ہاتھ، یعنی کہ 2 ہاتھ، یعنی دایاں اور بایاں، یدان. اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے کئی معنوں میں. یدا جو لفظ ہے وہ یدن کئی معنوں کے اندر بھی آتا ہے، یعنی کہ جسمانی ہاتھ بھی، طاقت بھی، مدد بھی. تو اس کی جمع جو ہے وہ ایدن آتی ہے، اور اس کی جمع بھی 1 نہیں 2 3 ہوتی ہے. تو مثلا ایدین بھی ہے، ایدی بھی ہے، اور ایادی بھی ہے، 3 جو ہے اس میں اس کے آتی ہیں. تو بہرحال قرآن کریم میں ایادی تو لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن ایدن اور ایدی، یعنی کہ ایدن تنوین کے ساتھ، یا جو ہے ایدی، یہ استعمال ہوئے ہیں. اور یہ جو کہہ رہی ہیں، کہتے ہیں کہ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، آیت نمبر 21 میں یہ جو لفظ آیا ہے اس کے بارے میں سوال ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا لِعِبَادِيَّ، جو لاسٹ ٹائم ہم نے جو بات کی تھی اس میں یہ تھا لِعِبَادِيَّ.
کیا دونوں کا ایک ہی فارمولا ہے؟ کیونکہ ایدیہ سے پہلے کوئی حرف جر من یا لام وغیرہ نہیں ہے، تو مطلب تو آتا ہے مگر یا کا سمجھا دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ چیز نہیں، اس کا تعلق حرف جر کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ عبدن کی جمع عباد، تو لی عبادی، یہ بات تو یہاں پہ ہو گئی، لیکن پھر آگے یہ عبادی یا جو ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ اصل لفظ تھا عبادی، پورا لفظ تھا عبادی، یعنی عبدن کی جمع عباد اور میرے بندے عبادی، یا کے اوپر سکون، اور لام کو لگا کے کہ کو میرے بندوں کو، جیسے اس سے پہلے تھا نا لفظ قل لعبادی، کہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے، اور قل کی وجہ سے یہ منصوب بھی ہو گیا، مفعول بھی ہو گیا کہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے، تو یا کے اوپر ایک تو فتحہ اس وجہ سے تھی، پھر دوسرا یہ تھا کہ اس نے لفظ نے چونکہ آگے ملنا بھی تھا مشدد یا ساکن لیٹر کے ساتھ، تو اس لیے بھی یہ ڈبل وجہ اس کی بنی، ایک تو یہ بنی کہ قل اس سے پہلے ہے اور وہ فعل تھا، اور اس کی وجہ سے یہ جو عبادی تھا، ایک تو یہ اس نے فتحہ اس وجہ سے لے لی، پھر آگے ملنا تھا، تو یہ پھر دونوں کا وہ فارمولا وہ نہیں ہے جو آپ کر رہی ہیں، یہ تھا۔ باقی یہ تھا کہ ایدی یا سے پہلے کوئی حرف جر وغیرہ نہیں ہے، تو میں نے بتا دیا کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر یہ یعنی کہ نہ بھی ہوتا تو اس نے اسی انداز میں رہنا تھا، کیونکہ اگر آتا نا کہ ایدی، تو اگر بھی پہلے آتا تو پھر بھی آنا تھا بی ایدی، اور یا جو ہے اس کے اوپر پھر فتحہ وہ آئے گی اس وجہ سے کہ اس سے پہلے ایک ورب استعمال ہوا جو کفا ہے یہاں پہ، تو ایدی یا تو ہونا تھا ایدن ناسی، لیکن یہاں پہ ایدی یا جو ہے کیونکہ اس سے پہلے جو فعل استعمال ہوا کفا، تو یہ یہاں پہ مفعول ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ۔ تو یہ جو بھی بات ہوئی ہے کہ عبادیہ، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم میں 5 ایسے جگہ ہیں جن کے اوپر لفظ عبادیہ آیا ہے اور اس کو یا کو فتحہ کے ساتھ آگے جو ہے وہ لگایا گیا ہے، منصوب کرتے ہوئے فتحہ کے ساتھ آگے۔ پہلی مثال تو یہی ہے جو یہاں پہ آئی ہے، قل عبادی الذین آمنوا، سورۃ ابراہیم کی یہ جو مثال ہے ابھی جو ہم نے بات کی ہے، یہ دیکھیں، یہ جو لفظ ہے ابھی، ایک تو مثال یہ ہے قل، یہ دیکھیں قل عبادی، اور یا ایک تو قل کی وجہ سے آ گیا مفعول، اور پھر ساتھ اس نے آگے بھی ملنا تھا، ڈبل وجہ آ گئی، تو لعبادی الذین۔ باقی بھی جیسے میں نے بتایا 5 جگہ پہ، ایک تو یہ مثال سورۃ ابراہیم کی نوٹ کر لیں 32، پھر سورۃ الانبیاء کی آخری اگر ہم جائیں تو وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سورۃ الانبیاء کے، یہ دیکھیں سورۃ الانبیاء کے یہاں پہ، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ان الارض یرثها عبادی، یا عبادی میرے بندے، عبادی یس، یہ دیکھیں یس صالحون، یہاں پہ بھی یا کو فتح، عبادی عبادی یس صالحون، ایک تو یہ ہو گیا 106، اور پھر سورہ العنکبوت کے اندر بھی اس کو استعمال کیا گیا، سورۃ عنکبوت پہ چلتے ہیں، تو سورۃ عنکبوت جو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ آئے گا سورۃ عنکبوت، یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یا عبادی، یا عبادی، یعنی کہ عبد عباد، اور
یہ دی یا عبادی میرے بندے، اور یہ الذین، یہ تیسری ہوگی مثال آپ کے پاس۔ پھر سورہ سبا کے اندر بھی آتا ہے، سورہ سبا جو ہے وہ اس کے اندر آئے گی، غالباً یہاں پہ وقلیل من عباد، یہ دیکھیں وقلیل من عبادی یشکور، یہ بھی آ گیا۔ اور پھر سورۃ زمر کے اندر بھی یہ مثال آتی، بہرحال یہ ایک مثال وہاں پہ بھی ہے۔ تو ہم آگے کر رہے تھے، اچھا آئیدی، پھر یہ تو کلیئر ہو گیا آپ کو، میں نے یہ بتا دیا کہ یہ کس وجہ سے لی عبادی یا تھا، اور آئیدی یا کیوں بنا، یہ دونوں وجوہات ادھر بھی آ گئی، اس کے ساتھ ملا بھی اور ساتھ یہ منصوب بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے ورب آئی ہے، اس کے اوپر ایکشن ہوا ہے۔ یہ سوال ہے۔ اس کے بعد دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفتح میں آیت نمبر 27 میں حمیت الجاہلیتی کیوں ہے، دونوں کی تا مربوطہ کی اعراب میں فرق کیوں ہے؟ تو یہ اس کا صورت چلتے ہیں سورہ الفتح میں، جو غالباً یہ ہے، ہاں جی یہ ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ یہ ہے تا اور یہ ہے تا، ان میں فرق کیوں ہے؟ تو یہ تو کلیئر بات ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جعلہ، جب اس نے بنایا، اور اس کا تعلق اس کے ساتھ حمیہ، بنائی کن کے لیے، الذین کفروا فی قلوبہم، یہ سارا یہ حمیت الجاہلیتی، جاہلیت کی حمیت، غیرت کے معنوں میں آئے گا۔ تو چونکہ الحمیتہ یہ منصوب تھا، مفعول تھا، اور یہ بدل یعنی اسی کو آگے بڑھایا گیا بات، جیسے امدکم بانعام و بنین، اور امدکم بما، بعض اوقات یہ افعال کے اندر بھی آتا ہے، ایک ریپیٹیشن آتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ تھا کہ فی قلوبہم الحمیت، اور اسی کی بات کو، ہاں یہی حمیت الجاہلیت، الحمیت، اور چونکہ یہ مرکب اضافی تو حمیت الجاہلیتی یہ تھی، تو چونکہ اس کے جو اعراب و الحمیتہ جعل نے ورک کیا، تو یہ اس کا جو آپ سمجھے کہ اس کے عوض میں، اس کے بدل کے طور پر، اس کے عوض میں اس کی جگہ پہ یہ جو چیز ہے تابع ہو کر یہ بھی یہاں پہ لفظ استعمال ہوا، اور حمیتہ کا مطلب ہے۔ تو یہ تائے مربوطہ میں یہ فرق تھا، یعنی کہ اگر ہم اس کے باقی چیزیں نکال دیں تو یہ لفظ ہوگا کہ حمیت الجاہلیتی، حمیت الجاہلیتی یہ لفظ استعمال آئے گا، یعنی جاہلانہ غیرت، جاہلیت کی غیرت، جاہلانہ غیرت۔ یعنی الذین کفروا، یہ وہ آ گیا نا کہ جن لوگوں نے انکار کیا، انہوں نے بنا لی اپنے دلوں میں ایک غیرت، اور وہ کون سی غیرت ہے، حمیت الجاہلیت، یعنی جو لوگ انکار کرنے والے تھے، کافرین تھے، انہوں نے اپنے دلوں میں ایک غیرت کی بات بنا لی، اور پھر اس کو مزید آگے تابع کرتے ہوئے کہا کہ ہاں کون سی غیرت، جاہلیت کی غیرت، مزید واضح کیا۔ لیکن کیا ہوا، پس نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر سکینت اتاری، اور ان کی جو بنا کے بیٹھے تھے جاہلیت کی غیرت، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ نیکی اور تقوی کے کلمہ، ان کی باتوں سے، اس کی راہ پر وہ انہوں نے اپنے آپ کو چمٹا لیا، اس کے مضبوطی سے قائم ہو گئے۔ وَقَانُوا حَقَّ بِهَا، اور وہ اس کے اہل بھی تھے اور حقدار بھی تھے۔ یہ تھا آپ کے اس سوال کا مختصر جواب کہ تا کی اعراب میں فرق کیوں۔
چلیں جی، اب ہماری کلاس کا وقت ختم ہوا، اور ایک جو سوال رہ گیا تھا ایک وقت میں، کسی نے مجھے یہ بھی کیا تھا کہ 5ویں پارے کے آخر میں ایک آتا ہے الدرک الاسفل من النار، تو الدرک جو ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو وہ کیا چیز ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے، تو آپ اگر اس کے شروع کے پیٹرن دیکھیں تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ وہی بات ہے جو آپ سمجھی ہیں کہ ان المنافقین، آخری اگر ہم اس کو چلتے ہیں، یہ بھی 1 منٹ رہتا ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دوں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جی الدرک کی اور الاسفل اس کی جو نعت ہے، اس کی جو صفت ہے، الدرک، الدرک کی الاسفل، ٹھیک، اور انا کا اس کے اوپر فنکشن، اور فی کی وجہ سے کسرہ آ گئی، فی الدرک کی۔ جی ہماری کلاس آج مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلا جو ہمارا جو ایک اور مرکب اور جو ہے ایک ہوگا اس کے بارے میں کریں گے بات، اور یہ ہم نے آج 3 آیات بھی مکمل کر لی ہیں، اللہ کی فضل سے ہماری یہ مکمل ہوئی یہاں پہ سوال نمبر 96، اب 97 انشاءاللہ، لیکن اگلا جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔